بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم خبریں ہیں، خاص کر کے کل جو ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ ہے اس کے حوالے سے پاکستان اور چین کے بیچ ایک 5 نکاتی جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ سامنے آیا، اور یہ اس دوران آیا جب کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ وہاں پر چین میں موجود تھے، اس کے دورے پر تھے، اور وہاں پر یہ 5 نکات جس میں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یعنی کہ آبنائے ہرمز کا کھولے جانا، جنگ کی فوری طور پر جنگ بندی یعنی اس کے اوپر زور دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی اس کو کھلنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی گئی۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق مسئلے کا حل کرنے کی بھی بات کی گئی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ کتنا اہم تھا، اور اس کے اندرونی کہانی بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس کس طرح سے رابطے ہوئے، اور آرمی چیف پاکستان کے جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب یہ جو جنگ بندی ہو رہی ہے اس میں یعنی اس جنگ کے بعد کا جو نقشہ سامنے آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں مختلف اتحاد جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی جو شنوائی ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور اسی طرح سے یہ جو نئے ورلڈ آرڈر کے تحت اب مختلف جو محاذ بنیں گے، 3 بڑے محاذ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد نئے الائنس جو ہے دیکھنے کو ملیں گے، وہ کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پاکستان اس کے اندر کتنا اہم ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایران نے بالواسطہ طور پر مذاکرات اور براہ راست رابطے کی بھی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے پہلے ایران جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ، اور وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی جنگ جو ہے اس میں کود سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ولاگ کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے کہ کل جو ولی الاثر اسکوائر ہے تہران میں، وہاں پر ایک زبردست شاندار ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، اور یہ ریلی جو تھی وہ پاکستان کے حق میں نکالی گئی۔ اس میں پاکستان کے پرچم لہرا رہے تھے، اس میں مختلف جو لوگ تھے وہ شامل تھے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے، اردو میں بھی نعرے رکھے ہوئے تھے کہ پاکستان کے اس احسان کو ایران کبھی نہیں بھولے گا، یا ایران جو ہے وہ اس کی جو پاکستان کی خدمات ہیں ان کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اسی طرح سے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے، شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے گئے، اور یہ ایک ایسے ماحول میں یہ نعرے لگے ہیں کہ جب پاکستان جو ہے وہ پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ امن کی بات کر رہا ہے بلکہ وہ ایران کے لیے فیسیلیٹیشن بھی کر رہا ہے، پاکستان ایران کو مدد بھی دے رہا ہے اس حساب سے کہ جو بھی یہاں سے جو یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش اور دیگر کی کمی ہو سکتی تھی ایران کو، وہ بغیر ڈیوٹی کے پاکستان جو ہے وہ ایران کو بھیج رہا ہے۔ ایران بھی بہت پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اور جتنے بھی آئل کے آپ نے دیکھا کہ جہاز تھے وہ پاکستان کے پرچم کی جو ہے وہ ایک اس کی وجہ سے وہ وہاں سے سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ گزرے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نام ہے اعتماد کا۔ یہ اعتماد جو کہ پاکستان نے ارن کیا ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے، بھلے وہ 12 دن کی جنگ تھی جو کہ اسرائیل نے اس کے اوپر انفورس کی تھی یا اس کے اوپر لاگو کی تھی اور جاریت کی تھی، اس وقت بھی پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست ایران کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس وقت بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور خود ایران اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ جو پاکستان کے اندر شر پسند ہیں وہ اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ بالکل دھیان مت دیں، اور اس بارے میں اگر کوئی ذرا سا بھی ہمیں لگے گا کہ پاکستان کے اندر ایران کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے جو بھی مستند خبر ہوگی۔ لیکن جو لوگ وار مونگرز ہیں جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان یا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک جو خلیج بڑھانا چاہتے ہیں، ان سے آپ لوگ دور رہیں، ان کے تبصرے مت سنیں، اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اس بات کے اوپر آپ یقین رکھیں۔ دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم محاذ کی بات کریں، اس تبصرے کو آپ نے ضرور سننا ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو خبریں دیں وہ اب باقی لوگ اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ اس کو بتا بھی رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات جو ہوتی ہے، خیر کی بات جو ہے زیادہ لوگ شیئر کریں، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بہت سارے کالمز جو ہیں ان کی لائنیں، ان کے عنوان، ان کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ لوگ
شیئر کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ کہ کریڈٹ وہ دے دیا کرے تھوڑا بہت تو بہت ہی مناسب بات ہوگی، لیکن اچھی بات اگر کوئی شیئر کرتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر نے 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی وقت کے مطابق صبح، پاکستان کے مطابق صبح 8 یا 9 بجے جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے، وہاں رات ہوگی، اور اس خطاب کے اندر وہ موسٹ لائکلی کیا کہیں گے؟ اب تک بہت سارا گیس ورک جو ہے وہ چل رہا ہے، اور گیس ورک اس کا یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب کہ ان کی زمینی فوج جو ہے وہ ایران کے بارڈرز پہ پہنچ چکی ہے، یعنی ان کے سمندری بارڈرز کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اب ایک نیا رخ آنے کو ہے، لیکن امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر ایکزیوس نے سٹوری کی ہے، اور وہ پاکستان کی جو معاملات ہوئے ہیں اس کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو انڈورس کیا ہے، اور یہی وہ اندرونی کہانی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کہ ایک تو یہ جو کل مذاکرات ہوئے جس کے بعد یہ 5 نکات باہر آئے، یہ پاکستان اور چین کے نکات تھے، جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے یہ اور چین نے زور دیا ہے کہ جنگ فوری طور پر بند کر دی جائے، آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی، انسانی جانوں کے اوپر انہوں نے کہا جن کا کیا جائے، سویلین جو ادارے ہیں ان کو تباہ نہ کیا جائے، اور انسانی حقوق کے تحت جو ہے وہ جو UN چارٹر ہے اس کے مطابق چیزوں کو مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ ایران کی بہت ساری ڈیمانڈز کو میٹ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر امریکہ، یعنی ان مذاکرات کے دوران پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، جو کہ مختلف جگہوں پہ رپورٹ بھی اب ہو چکا ہے، اور ان کی موجودگی میں کا ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو بھی چین اور پاکستان نے معاملات کے اوپر اعلامیہ جاری کیا، اس کے اوپر بلا شبہ بغیر کسی شک کے امریکہ بھی اس سے راضی تھا جبھی یہ اعلامیہ جو ہے یہ جاری ہوا۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے خود پہلے رابطہ کیا تھا صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس جو پیس پروسیس تھا اس کو جو ہے وہ شروع کیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ ڈپلومیٹک سے زیادہ اس کو کہا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہ ایک ملیٹریلی اور یعنی کہ فوجی اعتبار سے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں گارنٹیز یا اس کے اندر جو روابط ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، نہ کہ اس کے اندر ڈپلومیٹک روابط جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ولی نصر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس دوران وہاں پر موجود رہے اور ان کے رابطے بھی رہے، اور ظاہر ہے ولی نصر بہت ہی ایک اوتھینٹک نام ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے یہ اس بات کی اس کی تصدیق جو ہے، یعنی اس پروسیس کی تصدیق جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکزیوس کے ساتھ بات کرتے ہوئے تقریباً کر دی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات چیت کے بغیر جو ہے یہ اعلامیہ پاکستان اور چین جو ہے وہ جاری کرتے، کیونکہ چین نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور پاکستان نے اس کے اندر جو ایک سفارتکاری کا یا پاکستان نے رابطے کا جو ایک لنک بنایا ہے یہ مؤثر ثابت نہ ہوتا اگر اس کے اندر چین نہ آتا، اور اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ جو کہ تعلقات اپنے تجارتی روابط کو بہتر مزید کرنا چاہتا ہے، اور مئی کے اندر ایک بہت اہم اور سگنیفیکنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹرپ بھی جو کہ مارچ میں اپریل کے شروع میں ہونا تھا اس کو مؤخر کیا گیا تھا، وہ بھی ڈیو ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کل اعلامیہ آیا ہے اس کا بہت وزن ہے۔ اچھا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایکزیوس کو یہ بتایا کہ یہ منصوبہ منگل کو بیجنگ کے دوران تیار کیا گیا، یعنی 5 نکاتی۔ جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اس نئی تجویز کی حمایت کرتے ہیں تو انہوں نے تفصیلات پر تبصرہ کرتے ہوئے انکار کیا، تاہم ایکزیوس کو بتایا کہ ایران کے ساتھ سفارتکاری اچھی جا رہی ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی ایکزیوس کو کنفرم کیا ہے کہ جاری جو نئی تجویز پیش کی گئی ہے اس میں فوری جنگ بندی، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی شق جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ نے پس پردہ اس منصوبے کی منظوری دی ہے، لیکن معاملے سے واقف ایک ذریعے کے مطابق کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش میں چین مددگار ثابت ہوا ہے۔ یہ امکان کم ہے کہ پاکستانی حکام جو امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، امریکہ کی
کی مخالفت کی صورت میں چین کے ساتھ ایسی تجویز پیش کرتے. یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی کوئی تجویز دیتا جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہ ہوتی اور جو چین کے لیے قابل قبول نہ ہوتی. لہٰذا ایک بہت اہم رول جو ہے اس میں پاکستان کا ہے, پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے, جو کہ اس دوران بیجنگ میں موجود تھے. ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت کار جو ہے وہ بھی اس وقت چائنا ہے اور ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار بھی جو ہے وہ بھی چائنا ہے. لہٰذا تہران پر جو اثر و رسوخ ہے وہ چین استعمال کر سکتا ہے اور جنگ کی خاتمے کی جو واضح ترغیب ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اچھا, بیجنگ میں جو ملاقات تھی اپنے ہم منصب وانگ یی سے پاکستان کے وزیر خارجہ کی, اس کے اختتام پر جو امن کی تجویز پیش کی گئی ہے اس میں فوری طور پر جنگ کا خاتمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں تک انسانی امداد کی اجازت, یعنی کہ ایران کے مختلف علاقوں میں جو انسانی امداد ہے اس کو پہنچانا اور ایران کی خود مختاری سلامتی, خلیجی ممالک کی خود مختاری سلامتی کے تحت جلد از جلد امن مذاکرات کا آغاز, اس کے اوپر اتفاق تھا. تمام فریق مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کرنے کا عہد کریں, یعنی دھمکی نہ دے جیسے امریکہ دے رہا ہے اور امریکہ ہی دے رہا ہے. تنازع کے تمام فریق فوری طور پر انفراسٹرکچر پر حملے بند کریں جن میں توانائی, ڈیسیلینیشن کے پلانٹس ہیں, بجلی کی تنصیبات ہیں, پرامن جوہری تنصیبات جیسے نیوکلیر پاور پلانٹس بھی شامل ہیں. تمام فریق جو ہیں شہری اور تجارتی جہازوں کی محفوظ اور فوری آمدرفت کی اجازت دے تاکہ آبنائے ہرمز کی معمول کی آمدرفت جو ہے وہ جاری رہے اور بحال ہو. اسی طرح سے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی بنیاد پر ایک جامع امن فریم ورک کے قیام کے لیے معاہدہ مکمل کیا جائے گا. یہ یاد رہے کہ یہ ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر تلے جو ہے وہ بات چیت ہو اور اس میں آگے بڑھا جائے. اسحاق ڈار صاحب نے ایکزیوز کو بتایا کہ یہ تجویز ان کی وانگ یی کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کا نتیجہ ہے. یہ واضح طور پر ایک متوازن 5 نکاتی تجویز ہے جس پر دونوں متفق ہوئے ہیں, جس کی توثیق سب خوشی کریں گے. اور ایک بات بہت اہم ہے اس پورے 5 نکاتی ایجنڈے کے اوپر جو کہ کل اعلامیہ جو جاری کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں میں اس اعلامیے میں نہ امریکہ کی مذمت ہے, نہ ایران کی مذمت ہے, نہ اسرائیل کی مذمت ہے, تاکہ کسی جگہ پر بیٹھ کے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو, کوئی ایسا ملک ہو جو کہ جذباتیت سے نہیں بلکہ ایک باخبر طریقے سے اور ایک بہت متوازن طریقے سے کوئی پلیٹ فارم رکھے اور اس کے اوپر بات چیت آگے بڑھے. مگر جو اس میں نکات ہیں وہ زیادہ وہی سارے اس میں زیادہ وہ ہیں جو کہ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے. اچھا, پھر جو ایکزیوز نے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی مینشن کیا کہ ان کے ساتھ ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ پاکستان سوال پوچھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ اچھی طرح سے آگے بڑھیں, تو انہوں نے کہا بالکل اچھی طرح سے بڑھیں. اور ٹرمپ نے جو پاکستان اور چین کے اقدام کے بارے میں جب ان سے سوال کیا تو اس پر تنقید نہیں کی, صرف یہی کہا کہ سفارتکاری جو ہے وہ مثبت انداز میں آگے جاری ہے اور امریکہ کی جانب سے جنگ میں چین کا ثالث کے طور پر سامنے آنا ایک غیر معمولی جغرافیائی سیاسی موڑ جو ہے یہ اس کو ثابت کر رہا ہے. CNN جو ہے اس نے بھی ایک بہت اس پوری خبر کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران جنگ سے امریکہ نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے جو کہ دی جا رہی ہے کہ یہ ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ امریکہ نکال رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو بالواسطہ پیغامات بھیج رہی ہے, جس کی تصدیق اب جو ہے وہ عباس اراغچی صاحب نے بھی کر دی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی سوشل میڈیا پر اس کی تصدیق کی ہے. یہ CNN کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد دونوں ملکوں کے درمیان سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے اور جو ممکنہ مذاکرات ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ اس ہفتے کے آخر میں پاکستان میں ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے. اگرچہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ باضابطہ مذاکرات نہیں کر رہے, لیکن وہ امریکی تجاویز پر غور ضرور کر رہے ہیں. امریکہ کا جو 15 نکاتی منصوبہ ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں اس میں ایران کی جو اہم شرائط ہیں ان میں ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات کا خاتمہ ہے, بیلسٹک میزائل پروگرام کی معطلی ہے, آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا ہے, اس کے بدلے میں امریکہ ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ قابل قبول ہو سکتے ہیں. ایران کی جو ترجیحات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی عہدیداروں کی بجائے وہ نائب صدر JD وینس کے ساتھ بات کرنا
کرنا چاہتا ہے اور تہران کو لگتا ہے کہ وینس جنگ ختم کرنے کے لیے زیادہ سنجیدہ ہے، اور پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نازک توازن برقرار رکھنے کی اس میں کوشش کر رہا ہے، ایک طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بچانے کے لیے، دوسری طرف ایران کے ساتھ جو کہ اس کا پڑوسی ملک ہے اور بہت اس کے جو براہ راست اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر پڑ سکتے ہیں سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی، وہ اس کو بھی جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تہران جو کہہ رہا ہے اس کے لیے اگر پہلے ہی ان کا جو امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو ان کے یورینیم کے تمام جو ایٹم بم بنانے کی ذرائع تھے وہ ختم کر دیے ہیں، ہم نے ان کے اب وہ ایک ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ میزائل پروگرام کو کنٹین کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر وہ امریکہ کی ایران جو یہ بات مان لے کہ امریکہ کے طرف جو ہے وہ میزائل جو جاتے ہیں ان کی رینج کو کم کر دے، لیکن اسرائیل کے اوپر کسی صورت بھی جو ہے وہ شاید ایران جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا، لیکن پارشلی وہ اس کا یہ میرا تجزیہ ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ تک جو میزائل کی رینج ہے اس کو کم کیا جائے لیکن اسرائیل تک کم نہ کیا جائے، اور یہ بھی امریکہ میرا خیال ہے تسلیم کر سکتا ہے۔ باقی ان کا جو ایٹم بم کا پروگرام ہے وہ تو پہلے ہی فتوے آ چکے ہیں اور وہ اس پہ ختم ہو چکا ہے۔ ایران نے ساتھ میں یہ بھی دھمکی دی ہے کہ NPT جو ہے یعنی جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس سے وہ نکل سکتا ہے، تو اگر وہ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے اور یہاں سے یہ لیوریج لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل تک جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ جائے، تو میرا خیال ہے کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ ایران پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ انہوں نے کہا امریکہ نے کہ ضروری نہیں ہے، امریکہ اپنی مرضی سے جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے، یہ CNN کی سٹوری ہے، اور واشنگٹن کے پاس ایسے تمام آپشنز موجود ہیں جن کے ذریعے بغیر کسی معاہدے کی فوجی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آج اگر کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقاصد حل کر لیے ہیں، رجیم ہم نے جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، ہم نے ان کی اہم قیادت کو مار دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنا یورینیم کے ان کے تمام ذخائر تباہ کر دیے ہیں، ہم نے ان کی تمام اہم تنصیبات کو ختم کر دیا، لہٰذا اب ہمارا اس جنگ میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بات کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔ البتہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گی کہ UAE اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے اس میں اب شامل ہو رہا ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے کہ UAE نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک یعنی وہ شامل ہو سکتے ہیں اس میں، اور آبنائے ہرمز کے لیے جنگ میں جو ہے وہ کود سکتا ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے جو کہ آج چھپی ہے، اور اس کے مطابق اگر UAE واقعتاً اس جنگ میں آتا ہے تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک تو پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو کنٹین کیا جائے، وہ اس کو پرولیفریٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ UAE اس کے اندر اگر آتا ہے اور اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جنگ اور پھیل سکتی ہے، لیکن اس میں سراسر نقصان جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو ظاہری طور پر اس میں UAE کے پاس وہ ہتھیار موجود نہیں ہے جو ایران کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس جنگ کے پھیلاؤ سے سوائے اسرائیل کے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، خلیجی ممالک کو بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو UAE اگر اس جنگ میں کود سکتا ہے ایران کی دشمنی میں تو یہ اس کے لیے سراسر جو ہے وہ ایک گھاٹے کا سودا ہوگا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو UAE کے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں اور جو UAE کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور جو پہلے سے اس بات کے اوپر بات ہوتی رہی ہے کہ UAE اور انڈیا اور جو اسرائیل ہے یہ ایک نیکسس ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی مہر ثبت ہو سکتی ہے۔ تو UAE کو اپنے دفاع کے لیے، اس ریجن کے دفاع کے لیے اس جنگ سے دور رہنا ہی ضروری ہے، اور ان کی جو بھی اس وقت پرائرٹیز ہیں اس میں اگر یہ شامل ہے کہ ایران کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایران نے اس جنگ کے اندر اپنی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کو اور اپنی جو کامیابی ہے دفاعی اعتبار سے اس کو اس پہ مہر ثبت کی ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ آگے اگر یہ جنگ بڑھے گی تو اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس جنگ کو لڑ سکتا ہے۔ تو UAE جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید ایک دلدل میں
پھنسائے گا جو کہ اس کو پیچھے لے کے جائے گا, وہ آگے نہیں لے کے جائے گا. آلریڈی یو اے ای کو بہت نقصان ہو چکا ہے, اس کی معیشت کو بہت نقصان ہو چکا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یو اے ای جیسا ملک جو کہ ایک بہت ہی بہترین ملک ہے, جس کی اپنی ایک پہچان ہے, جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک اس کی زبردست قسم کی شناسائی ہے کہ لوگ اس کو امن کا امن کی جگہ سمجھتے ہیں, اور وہاں پر ایک محفوظ کاروبار اور محفوظ معیشت اور محفوظ جو ایک طرح سے ان کا انوائرمنٹ ہے اس کو وہ یقینی سمجھتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت زیادہ دھچکا لگے گا, ایک طویل جنگ میں یو اے ای جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اب میں آتی ہوں جو کہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ آپ میرا یہ تبصرہ ہے اس کے اوپر کہ اس پوری جنگ کے اندر جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا. ایک تو امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اب ٹوٹ چکا ہے, اور اس کے وہ جو اس کی سپر پاور کی پہچان ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. چین کی اس میں انٹری, اور اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے چین کی وجہ سے, اور امریکہ کو فیس سیونگ چین پرووائڈ کرتا ہے ایران کے ذریعے سے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چین ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو لیڈ کرے گا. آلریڈی آبنائے ہرمز جو ہے اس کو کھلوانے کے لیے ڈالر نہیں, بلکہ جسے پیٹرو ڈالر کہتے ہیں وہ نہیں, بلکہ اب جو ہے وہ یوان کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ تجارت ہوگی, یہ گزرگاہ کھلے گی تو اس کے ذریعے سے کھلے گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سکہ بند قسم کی پوزیشن جو ہے وہ چین کے پاس آ جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے. دوسری طرف اس جنگ سے جو جی سی سی ہے, یعنی ایک تو نیٹو ٹوٹ رہا ہے. نیٹو کس طرح سے ٹوٹ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فرانس کے نے منع کر دیا امریکہ کو کہ ہماری فضائی حدود بند ہے, اٹلی نے منع کر دیا فضائی حدود کے لیے, اسپین نے تو بالکل مکمل پابندی عائد کر دی. اور آپ دیکھیے کہ نیٹو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اگر دیکھا جائے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اس کے اوپر اب اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, برطانیہ تک جو ہے وہ اس سے الگ ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب نیٹو کو دوبارہ سے, اب آج یہ خبر بھی چھپی ہے امریکی اخبار میں کہ یہ نیٹو جو ہے اس سے الگ ہو سکتا ہے امریکہ. تو امریکہ جو ہے وہ بالکل ایک الگ سائڈ پہ جو چلا جائے گا, اور نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ الگ ہو کے ایک نیا الائنس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور ہوگا, اور مستقبل کے لیے بھی ان کے لیے بہت بڑا دھچکا بنے گا کہ ایک پورا دفاعی الائنس جو ہے ان سے ٹوٹ کے ان پہ اعتبار ختم کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر پاور سے الگ ہو چکا ہے, اور سپر پاور بھی اب وہ پاور نہیں رہی جس کو کہ نیٹو یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے یہ اسیس کر لیا ہے. پھر یوکرین وار کے اندر بھی امریکہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا, تو آلریڈی ان کے ہاں ایک جو رخنا ہے, ایک دراڑ جو ہے وہ پڑ چکی ہے. اسی طرح سے جی سی سی ممالک جو کہ یہ خلیجی ممالک ہیں, 6 ملکوں کا جو اتحاد ہے, اس کے اندر بھی ایک دراڑ پڑ سکتی ہے کہ عمان اور قطر اس وقت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. سعودی عرب ابھی بالکل بیچ میں ہے. یو اے ای, کویت اور بحرین وہ الگ ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آئیں آپ کو. تو یہ ایک الگ ایک الائنس جو ہے وہ بن سکتا ہے. اور سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت بالکل بیچ میں ہے. ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب یو اے ای کے ساتھ نہ کھڑا ہو, لیکن ابھی تک سعودی عرب کی کوئی پوزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے. اس کو ویسے لیڈ کرنا چاہیے. سعودی عرب مسلمانوں کا ایک اہم ملک ہے, بلکہ سب سے اہم ملک ہے. اس کو لیڈ کرنا چاہیے اس الائنس کو, جو کہ مسلمانوں کے تمام ممالک ہے. پھر ترکی, سعودی عرب, اس کے ترکیے اور مصر, پاکستان, یہ ایک الگ الائنس ہے جس میں کل کو ایران اور سعودی جو انڈونیشیا, یہ ممالک بھی آ سکتے ہیں, اور ایک بڑا الائنس یہ بھی بن سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ کے اختتام پر یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ امریکہ کی جو سپر پاور ہے وہ ختم ہو رہی ہے, بلکہ ہو چکی ہے, اور چائنا ابھر رہا ہے, اور جو نئے الائنس بنیں گے اس میں ایران اور پاکستان کا بہت اہم کردار ہوگا. تو یہ اب تک کی اطلاعات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ہم آپ کو جو تبصرہ دیتے ہیں یہ ظاہر ہے بعد میں بہت سارے لوگ آپ کو سنائیں گے, لیکن ہم باقاعدہ ہر طرف سے ریسرچ کر کے آپ تک یہ تبصرے پہنچاتے ہیں. آپ کے پسند کرنے کا بہت شکریہ. شیئر کرتے رہیں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں. خدا حافظ.